یوں تو ہر جنگ میں کچھ کھویا یا پایا جاتا ہے، پر اس دنیا میں ایک جنگ ایسی بھی ہوئی جو زیادہ بڑی تو نہیں تھی، لیکن دنیا کی تاریخ میں اس جنگ نے بہت بڑا اثر ڈالا، اور یہ جنگ تھی جنگ طلاس۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ چینی قوم کا ایک ایسا راز ہاتھ لگا جس کی وہ سالوں سے حفاظت کر رہے تھے۔ وہ راز کیا تھا اور یہ مسلمانوں کے ہاتھ کیسے لگا اور یہ جنگ کیوں ہوئی؟ آئیے یہ ساری بات جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ چینی ریاست اور مسلم خلافت دونوں اپنی ریاستوں کو مضبوط اور بڑا کر رہے تھے، اور یہ دونوں ریاستیں سینٹرل ایشیا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسی دوران ایک ایسی جنگ ہوئی جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس جنگ کا نام تھا جنگ طلاس۔ بے شک یہ جنگ بڑی نہیں تھی، لیکن اس جنگ نے دنیا کی تاریخ پر بہت اثر ڈالا۔ سال 618 میں چائنا میں ٹینگ حکومت اقتدار میں آئی۔ اس نے اقتدار میں آتے ہی اپنی ریاست کو بڑا اور مضبوط کرنے میں اہم کام کی۔ ٹینگ حکومت نے اپنے ساتھ لگنے والے علاقوں پر حملے کر کے ان کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد چائنا نے اپنی نظر سینٹرل ایشیا کی طرف کی۔ سال 630 آتے آتے چائنا نے بہت سی ترک ریاستوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد اس نے گو ترکوں کو بھی اب ہرا کر اپنے علاقے میں شامل کر لیا، اور یہ بڑی تیزی سے اپنے علاقے کو بڑا کر رہا تھا، اور سال 715 تک چین سب سے بڑا ملک بن چکا تھا اور سینٹرل ایشیا کی طرف اپنا رخ بنا لیا تھا، اور چائنا کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ریاست تبت سے دشمنی کے باوجود بہت سے علاقوں کو قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر ہوا آغاز خلافت عباسیہ کا۔ یہ بات ہوئی چائنا کی بڑھتی ہوئی طاقت کی۔ اسی دوران مسلم خلافت بھی اپنی طاقت بڑھانے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے روم کے ساتھ ساتھ ساسانی سلطنت کو ہرا کر اس کے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسی دوران ایک اور مسلم ریاست آئی جس نے اسپین تک اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، لیکن اس ریاست میں بغاوتیں ہونے کی وجہ سے یہ ریاست زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکی، اور ایک تحریک کے ذریعے جس کے کمانڈر الصفا تھے، یہ ریاست اس کے آگے دم توڑ گئی، اور الصفا نے ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی جس کو خلافت عباسیہ کہا جاتا ہے۔ جنگ کیوں ہوئی؟ فرہانہ کے راجہ کی ایک دوسری ریاست کے درمیان سرحدی تنازع پیش آیا۔ فرہانہ کے راجہ نے چائنا کے کمانڈر گاؤ سے مدد کی درخواست کی تاکہ فرہانہ کے فوجیوں کی مدد ہو سکے۔ گاؤ نے ایسا ہی کیا اور مدد کے بعد چرچ اور فرہانہ دونوں کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ فرہانہ کے راجہ کا سر قلم کر دیا۔ اس کا بیٹا وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور فرار ہونے کے بعد عربوں کے ہاں مدد کے لیے پہنچ گیا۔ عربوں نے اس کی مدد کے لیے حامی بھر لی اور ایک لشکر زیاد بن صالح کی کمانڈ میں سینٹرل ایشیا کی طرف روانہ کر دیا۔ اس فوج کو بھیجنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ چین کو سبق سکھایا جا سکے اور اس علاقے پر قبضہ بھی کیا جا سکے۔ 5 دنوں تک چلی طلاس کی جنگ۔ چینی فوج کی تعداد 30,000 سے لے کے 1 لاکھ تک بتائی جاتی ہے، جبکہ عرب فوج کی تعداد 1 لاکھ تھی، اور اس کے ساتھ تبت کی ریاست اور کچھ ترک قبیلے دے رہے تھے۔ جنگ میں عباسیوں کو فتح نصیب ہوئی اور بہت سے چینی فوجی مارے گئے اور بہت سے غلام بنا لیے گئے۔ چائنا کا راز۔ کاغذ بنانے کے طریقے سے ہوئی دنیا روبرو۔ جو فوجی غلام بنا لیے تھے یہ کاغذ بنانے میں ماہر تھے، اور اس طرح چائنا سے باہر کے لوگوں نے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھا۔ عرب فوج کی کامیابی کی وجہ سے پہلی بار دنیا نے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھا، اور اس طرح دنیا نے کاغذ کے بارے میں جانا۔ ہمارے پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں ہمیں ضرور کامنٹ کر کے بتائیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے